بچے نے کہا, مجھے رحیم اس کے بچے نے کہا, میری رحمت کو حیا آئی کہ زمین کے اوپر جس کا بچہ مجھے رحیم پکارے, مجھے رحمان پکارے, میں اس کے باپ کو قبر کے اندر عذاب دوں. اللہ تعالیٰ نے ایک بسم اللہ کی برکت سے قبر کے عذاب کو دور. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اس لیے اپنے بچوں میں قرآن کے تعلق سے بیداری لائیں اور قرآن کی تلاوت کروائیں. بڑا افسوس ہوتا ہے, حضرت میں موجود ہیں, حضرت کے پاس بھی لوگ آتے ہوں گے, ہمارے پاس بھی آتے ہیں, کسی کا انتقال ہوا, آ کر کہتا حضرت والد صاحب کا انتقال ہوا, ایک بچہ دے دیجئے جو قبر پر قرآن پڑھ دے. اللہ اکبر, ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی آتا ہے, ہمارے بھائی کا انتقال ہو گیا, کوئی بچہ دے دیجئے قبر پر قرآن پڑھ دے. بھتیجا آتا ہے, چچا کا انتقال ہو گیا, کوئی بچہ دے دیجئے قبر پر قرآن پڑھ دے. اے مسلمان, افسوس ہے, تعجب ہے کہ ایک بچہ اپنے باپ کے لیے خود نہیں قرآن پڑھ سکتا, دوسرا پڑھ جا کر. ایک بھتیجا اپنے چچا کی قبر پر جا کر خود نہ قرآن پڑھ سکے, ایک بھائی دوسرے بھائی کی قبر پر جا کر وہ قرآن نہ پڑھ سکے. ایک ایسا المیہ ہے, ایک ایسی حالت ہے, پھر اپنے آپ کو اہل سنت و جماعت کہتے ہو اور خود قرآن کی تلاوت کا سلیقہ اور طریقہ نہیں پتا, اور تھوڑا بہت پڑھ بھی جاتے ہیں تو اپنے عزیز اور اپنے اقربا کی قبروں پر جا کر قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے. اللہ اکبر. آپ کو ایک نسخہ دیتا ہوں اور اس نسخے پر عمل کر لیجئے گا, انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیابی ملے گی, مرنے کے بعد قبر میں بھی کامیاب ہوں گے, اور میدان محشر میں بھی کامیابی آپ کے قدم. وہ نسخہ کیا, سنیے غور سے. اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں, من زارا قبر ابویہ او احدہما فی کل جمعۃ مرۃ فقرأ عنده یاسین وغفر له وکتب برا. سبحان اللہ کیجیے اور محبت سے کہیے سبحان اللہ. اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں, غور سے سنیے, اللہ کے آخری پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کے ماں باپ دونوں کا انتقال ہو جائے, کس کا ہو جائے, اللہ تعالیٰ سے بولیے, دونوں کا, او احدہما, یا دونوں میں سے کسی ایک کا, آقا فرماتے ہیں اس کا بچہ جمعے کے دن, آپ کو اللہ توفیق عطا فرمائے, ہر نماز کے بعد چاہیے, لیکن کم از کم اپنے ماں باپ کی قبروں پر جمعے کے دن تو ضرور جانا چاہیے. آقا فرماتے ہیں جس کے ماں باپ کا انتقال ہو جائے یا دونوں میں سے کسی ایک کا انتقال ہو جائے, اس کا بچہ قبر کے قریب چلا جائے, فقرأ عنده یاسین, اور وہاں پر جا کر کیا پڑھ دے, یاسین شریف پڑھ دے. اب انعام کیا ملے گا, وہ پھر لہو وکتب برا. آقا فرماتے ہیں جو قبر کے اندر ہے اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا, اور جس بچے نے قبر کے قریب کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر یاسین شریف کی تلاوت کی, اللہ تعالیٰ اس کا شمار نیکوں میں فرما دیا. سبحان اللہ. کیا ہوگا, لیکن ہماری حالت کیا, اللہ اکبر, اپنی حالتوں میں جتنا روئے اتنا کم ہے. اللہ اکبر. میں آپ سے عرض کر دوں, آج بھی ایک فیصلہ آیا حجاب کے تعلق سے, حجاب کے تعلق سے, سب سوشل میڈیا کے حوالے سے سب جانتے ہوں گے. اللہ اکبر. پوری دنیا آپ کے پیچھے لگی ہوئی ہے, پوری دنیا آپ کی مخالفت پر اتر آئی ہے. آپ کو کرنا کیا ہوگا, آپ کو میدان عمل میں اتر کر آنا ہوگا. جب بھی قرآن پر حملہ ہو آپ قرآن کی تلاوت شروع کر دیں, جب بھی علماء پر حملہ ہو علماء کے قریب آپ ہو جائیں, جب بھی آپ کے حجاب اور پردے پر حملہ ہو تو میری مائیں بہنیں جس مقام پر بھی نکل کر جائیں وہ حجاب میں جائیں, پردے کے ساتھ جائیں. لیکن آج ہماری حالت کیا ہو گئی, اللہ اکبر, شکوے ہی شکوے, شکایتیں ہی شکایتیں, اپنی زندگی سے تمام طریقے کے شکوے. یاد رکھنا, یہ شکوے اور شکایتیں کام آنے والے نہیں ہیں, بلکہ اگر کام لینا ہی ہے تو صبر اور شکر سے کام لیں. کس سے لیں, صبر اور شکر سے کام لیں. تو آپ نے سنا ہوگا بنی اسرائیل کے ایک پیغمبر گزر رہے ہیں جنگل سے, ایک چھوٹے سے پتھر پر نظر پڑی. کیا دیکھتے ہیں کہ چھوٹے سے پتھر سے بہت زیادہ پانی نکل رہا ہے. بڑا تعجب ہوا.
اللہ تعالیٰ نے اس پتھر کو قوت گویائی عطا فرمائی. آپ غور سے سنیے, آخری بات, بہت لمبی بات نہیں ہوگی. قوت گویائی, بولنے کی طاقت پتھر کو عطا فرما دی. تھا کیا؟ چھوٹا سا پتھر, پانی زیادہ نکل رہا ہے. تو بنی اسرائیل کے پیغمبر کو بڑا تعجب ہوا کہ میرے مولا ذرا سا پتھر اتنا پانی. تو اللہ تعالیٰ نے اس پتھر کو بولنے کی طاقت عطا فرمائی. اس پتھر نے کہا آپ تعجب نہ کریں, یہ کوئی پانی نہیں نکل رہا ہے بلکہ میرے آنسو بہ رہے ہیں, آنسو بہ رہے ہیں. ارشاد فرمایا وجہ؟ تو اس پتھر نے کہا جب سے اللہ کا فرمان سنا وقودھا الناس والحجارہ, کہ جہنم کا ایندھن لوگ بنیں گے اور پتھر بنیں گے, تب سے لے کر آج تک میں اسی طریقے سے زاروں پکار ہو رہا ہوں. کل کہیں بروز قیامت اللہ تعالیٰ مجھے جہنم میں نہ جھونک دے. کون رو رہا تھا؟ پتھر. ہم تو روتے ہی نہیں, ہم تو پتھر سے بھی زیادہ گئے گزرے بن گئے, سنگ دل بن گئے, پتھر سے زیادہ مضبوط بن گئے. اللہ اکبر. کبھی رات میں اڑ جایا کریں اور آنسوؤں کے چند قطرے نکال لیا کریں, پھر دیکھیں اللہ کی رحمتیں کیسی جھوم کر برستی ہیں. اللہ اکبر. اللہ کے پیغمبر نے دعا کی اے اللہ اس پتھر کو بخش دے, معاف فرما دے. آواز آئی پیغمبر میں نے اس پتھر کو معاف کر دیا. چلے گئے اپنے کام سے. چند دنوں کے بعد یا کچھ وقت کے بعد واپس آئے تو دیکھا اس پتھر میں پہلے سے زیادہ پانی نکل رہا. حالانکہ اللہ نے اس پتھر کو معاف کر دیا, لیکن دوبارہ آئے تو اس سے زیادہ پانی نکل رہا تھا. پھر تعجب ہوا, اللہ نے پھر اس کو بولنے کی طاقت عطا فرمائی پتھر کو. یہ واقعہ مکاشفۃ القلوب میں امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقل و تحریر فرماتے ہیں. دوبارہ دیکھا تو بہت زیادہ پانی. اللہ نے بولنے کی طاقت عطا فرمائی. پتھر نے کہا کہ اب بھی میرے آنسو ہی نکل رہے ہیں. فرمایا پیغمبر نے کہ تمہیں تو اللہ نے, تجھے تو اللہ نے بخش دیا تھا. کہا ہاں اللہ نے مجھے بخش دیا. پہلے آنسو اس لیے نکل رہے تھے کہ کہیں جہنم میں جلا نہ دیا جاؤں, اور میرے آنسو اس لیے نکل رہے ہیں اللہ نے مجھے بخش دیا, مجھے معاف کر دیا. اب میرے آنسو شکر کے آنسو. ہمارے یہاں تو اللہ تعالیٰ بڑی بڑی زمین جائیداد عطا فرما دے, صبر اور شکر سے کام نہیں لیتے, ہمیشہ شکوے ہی شکوے. اور بہت سی مرتبہ تو ہماری قوم کا عالم یہ ہے کہ شکوہ ہی میں ہم کفر کر بیٹھتے ہیں, کفر کر بیٹھتے ہیں. کسی کے گھر میں انتقال ہوا معاذ اللہ, نقل کفر نباشد, کیسی کیسی بات کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے میرا بیٹا چھین لیا معاذ اللہ. بولیے معاذ اللہ. اور اس طریقے کے کتنے جملے بولتے ہیں. یاد رکھنا, چاہے خوشی کا موقع ہو, چاہے غم کا موقع ہو, کوئی بھی موقع ہو, صبر اور شکر سے کام لیا جائے تبھی کام بنتا ہے. اللہ اکبر. اللہ نے تو وعدہ فرمایا, اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اللہ نے تو وعدہ اور اعلان فرمایا کہ تم شکر ادا کرو, تم پر اپنی نعمتیں زیادہ عطا کر دوں گا. لیکن نہیں, ہماری زندگی میں شکوے ہی شکوے, شکایتیں ہی شکایتیں. اپنی زندگی کو اتحاد والا بنائیے. اتحاد اہل سنت کے تحت ایک پلیٹ فارم پر آ جائیے, نمازوں کی پابندی کیجیے اور اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑایا کیجیے. آپ نے سنا ہوگا علماء سے, وہ قیامت کے دن ایک آگ اٹھے گی, لوگوں کا پیچھا کرے گی. لوگ کہیں گے ہم سے دور ہو جا, تجھے زکوٰۃ کا واسطہ, آگ قریب آ جائے گی. لوگ کہیں گے تجھے نمازوں کا واسطہ, ہم سے دور ہو جا, آگ قریب آ جائے گی. لوگ کہیں گے تجھے حج کا واسطہ, ہم سے دور ہو جا, آگ قریب آ جائے گی. لوگ کہیں گے تجھے زکوٰۃ دینے والوں کی زکوٰۃ و صدقات و خیرات کا واسطہ, ہم سے دور ہو جا, جہنم کی آگ قریب ہو جائے گی. اللہ کے پیغمبر صحابہ کرام سے فرماتے ہیں کہ جبریل سے اللہ فرمائے گا, جبریل میرے پیغمبر کے پاس ایک جنت سے پانی کا پیالہ لے کر جاؤ. معاذ اللہ اس میں کہیں سے نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ کی کوئی ایسا نہیں کہ کمی اور تنقیص ہو, بلکہ عظمت انسان اور انسان کے نکلے ہوئے چند اللہ کے خوف سے ان قطروں کی فضیلت بتانا مقصود ہے. تو قیامت میں دکھائی جائے گی آنسوؤں کے قطرے. اللہ اکبر. اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں جبریل میرے پاس جنت کا پیالہ لے کر آئیں گے, اس میں پانی ہوگا. جبریل عرض کریں گے آقا اس جہنم کی بڑھتی ہوئی آگ کو, جہنم کی آگ کے اوپر آپ پانی کے چھینٹے مار دیجئے. اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں میں چھینٹے مار دوں گا, جہنم کی آگ ٹھنڈی پڑ جائے گی, زرد پڑ جائے گی. اللہ اکبر. اللہ
اللہ کے پیغمبر فرماتے جبریل سے میں کہوں گا جبریل یہ پانی ہے کیسا؟ تو جبریل عرض کریں گے آقا یہ پانی کوئی عام پانی نہیں ہے بلکہ یہ وہ پانی ہے کہ رات کی تاریکی اور سناٹے میں آپ کی امت کے چند لوگ اٹھا کرتے تھے اور اللہ کے خوف سے وہ کانپ جایا کرتے تھے، ان کی آنکھوں سے آنسو نکلا کرتے تھے، اللہ کے خوف سے وہ آنسوؤں کے چند قطرے جمع کر لیے گئے ہیں۔ یا رسول اللہ یہ جہنم کی آگ جو لوگوں کی طرف بڑھ رہی تھی یہ انہی لوگوں کے آنسوؤں کے صدقے میں بجھا دی گئی ہے۔ اب مجھے کہہ لینے دیا جائے اگر گنہگاروں کے گناہ کے خوف سے، اللہ کے خوف سے، جہنم کی آگ کے خوف سے آنسوؤں کے چند قطرے نکلے، ان قطروں نے جہنم کی آگ کو سرد اور ٹھنڈا کر دیا۔ مصطفیٰ جب اس دنیا میں تشریف لائے ہمارے لیے روتے رہے، مصطفیٰ مکہ میں ہے ہمارے لیے روتے رہے، مصطفیٰ مدینے میں ہے ہمارے لیے روتے رہے، مصطفیٰ غار حرا میں ہے، غار ثور میں ہے، سفر و حضر میں ہے، غزوہ بدر میں ہے، غزوہ احد و حنین میں ہے، تمام مقامات پر یہاں تک کہ جب قبر انور میں بھی رکھا گیا تو مصطفیٰ کے لبھائے مبارک کھل رہے تھے، لبوں پر جاری تھا رب حبلی امتی رب حبلی امتی۔ تو وہ مصطفیٰ ہر وقت ہمارے لیے روئے ہیں، آنسوؤں کے مومنین کے آنسوؤں کے قطروں سے جہنم کی آگ بجھ سکتی ہے تو میرے مصطفیٰ کے آنسوؤں کا عالم کیا ہوگا؟ ٹھیک ہی تو کہا تھا بریلی کے مرد قلندر نے اللہ کیا جہنم اب پینا سرد ہوگا، رو رو مصطفیٰ نے دریا رویا کرے، آنکھوں سے آنسو نکالا کریں، اللہ کی عبادت کیا کریں۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں دو قطرے ایسے ہیں جو کبھی جہنم میں نہیں جائیں گے۔ پوچھا گیا حضور کون سے؟ کہا ایک وہ قطرہ جو شہید کی شہادت کے وقت زمین پر گرتا ہے، بلکہ حدیث میں تو میں نے یہاں تک پڑھا کہ جب شہید کی شہادت کا وہ خون کا قطرہ زمین پر گرتا ہے نا، زمین پر گرنے سے پہلے اللہ فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اس کو بخش دیا۔ سبحان اللہ سبحان دوسرا اللہ۔ قطرہ وہ جو ایک اللہ سے ڈرنے والے کی آنکھ سے گرتا ہے۔ آقا فرماتے ایسے دو قطرے اور قطروں والے کبھی جہنم میں داخل نہیں۔ اس لیے رویا کریں، اس لیے اللہ کے خوف سے رویا کریں، قرآن کی تلاوت کیا کریں، نمازوں کی پابندی کیا کریں۔ ہم لوگ نعرے لگانے میں بہت آگے ہیں، بہت آگے ہیں۔ سب سے بڑا نعرہ یہ ہوگا کہ 5 وقت کی نمازوں کی ہم پابندی کریں، ہوگی پابندی انشاءاللہ۔ اور یہی تو مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ لوگ مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، بھائی مسلک اعلیٰ حضرت نمازوں کی پابندی کا نام ہے۔ مسلک اعلیٰ حضرت رمضان شریف کے مکمل روزے رکھنے کا نام ہے۔ مسلک اعلیٰ حضرت زکوٰۃ نکالنے کے لائق ہو، زکوٰۃ نکالنے کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ اگر حج کرنے کے لائق ہو تو حج بیت اللہ کرنے کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے، بڑا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہو جانے کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ غریبوں کی مدد کر دینے کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ عورتوں کا اپنے شوہروں کا ادب کرنا، ان کی خدمت کرنا، ان کا احترام کرنا، ان کی عزت کرنا، یہی تو مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ عورتوں کا حجاب میں رہنا، عورتوں کا پردے میں رہنا، یہی تو مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ مردوں کا چہرے پر داڑیاں سجانا، یہی تو مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ سچ بولنا، یہی تو مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ جھوٹ سے بہت دور رہنا، یہی تو مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ المختصر یہ کہ قرآن و حدیث پر عمل کرنا، اللہ و رسول کی محبت میں زندہ رہنا، اللہ و رسول کی محبت میں اس دنیا سے جانا، اسی کا نام مسلک آگے نئی چیز تو ہے نہیں۔ اللہ و رسول نے جو فرمایا اسی پر عمل کرنے کا نام مسلک اعلیٰ ہے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول پر عمل کرنے کا نام مسلک اعلیٰ